बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ इन्फो ट्रेजर चैनल में खुश आमदीद। आया सूफिया या साबिक नाम आया सूफिया गिरजाघर और मौजूदा नाम सूफियाए कबीर जामिया शरीफी इस्तांबुल में वाक़या एक तारीख़ी इबादत गाह है जो माजी में यूनानी रासिखुल अक़ीदा मसीही, रूमी कैथोलिक और उस्मानी मस्जिद और सेकुलर म्यूज़ियम के तौर पर भी इस्तेमाल हुई थी। 10 जुलाई 2020 को सदर तुर्की ने हुक्म दिया कि इसको दोबारा मस्जिद के तौर पर बहाल किया जाए। रूमी शहनशाह डेडशन अव्वल के अहद में इसकी सन 537 में तामीर हुई। इस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा जगह रखने वाली और पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली इबादतगाह थी। इसे बाज़ंतीनी फन्ने तामीर का निचोड़ समझा जाता है और कहा जाता है कि इसकी तामीर से फन्ने तामीर की तारीख ही बदल गई। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल इन्फो ट्रेजर को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाज़रीन, सबसे पहले आया सूफिया के तारीखी पस मंज़र को जानते हैं। आया सूफिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों फतेह कुस्तुनतुनिया होने तक मसीहों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था और इसमें बल्कान, यूनान, एशियाई कोचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे और वहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा बैतरिक कहलाता। और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज रोम था। यूरोप का बेशतर इलाका इसके ज़ेरे नगी था और यहाँ का मजहबी पेशवा पॉप कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फिरकावाराना इख्तलाफात जारी रहे। मजहबी सल्तनत जिसका मरकज रोम था वो रोमन कैथोलिक कलीसा फिरके के थे और मशरकी सल्तनत ऑर्थोडॉक्स कलीसा फिरका के थे। आया सूफिया मसीहों के ग्रोह ऑर्थोडॉक्स कलीसा का आलमी मरकज था। इस चर्च का सरबराह जो बैतरिक या बैट्रिक कहलाता था इसमें मुकीम था, लिहाजा निस्फ मसीही दुनिया इसको अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह समझा करती थी। आया सूफिया इस लिहाज से भी अहम था कि वो रोम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज्यादा कदीम था। इसकी बुनियाद 3री सदी ईस्वी में इस रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने डाली थी जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था और जिसके नाम पर इस शहर का नाम बैजेंतीनिया से कुस्तुनतुनिया रखा गया था। तकरीबन 1000 साल तक ये इमारत और कलीसा पूरे आलम ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का अकीदा बन चुका था कि ये कलीसा कभी उनके कब्जे से नहीं निकलेगा। इससे उनकी मजहबी और कल्बी लगाव का ये आलम है कि अब भी ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबराह अपने नाम के साथ सरबराहे कलीसाए कुस्तुनतुनिया लिखता आया है। कुस्तुनतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बना हुआ कलीसा तामीर किया था। 6ठी सदी में ये कलीसा जल गया तो इसकी जगह शहनशाह जस्टिनियन अव्वल ने 532 में इसे पुख्ता तामीर करवाना शुरू किया। इसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 मेहमान इसकी तामीर में मसरूफ रहे। इस पर 10 लाख पाउंड से ज्यादा खर्चा आया। इसकी तामीर में शहनशाह ने दुनिया के मतनू संगे मरमर का इस्तेमाल किया। तामीर में दुनिया के खास मसाले इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसाओं ने इसकी तामीर में बहुत से नवादरात और नजराने पेश किए और रिवायत है कि जब जस्टिनियन अव्वल इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने बहुत गुस्ताखाना जुमला कहा। इसने कहा, सुलेमान, मैं तुम पर सबकत ले गया।
نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر یہ تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ آیا صوفیہ کی اسلامی تاریخ۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنما اور راسخ العقائد عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اسی خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں کر سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلری راہبوں، شوہروں، عورتوں اور بچوں، پادریوں اور عورتوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازے کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ اس میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک اعلیٰ اور لاہوتی عمارت سمجھتے آ رہے تھے۔ یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لے کے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ گئی۔ صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم وجہ یہ کہ صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات وہیں تکمیل پاتے اور وہاں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ انہیں سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصویروں کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت نماز ادا ہوتی رہی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماعات کے لیے فوری طور پر کوئی جمع گاہ اور عبادت گاہ موجود نہ تھی۔ اس لیے سلطان نے آرتھوڈکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور اس کے آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالح کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع و عریض ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔
اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی رسم الخط لکھا اور نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخط کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم مشیر نے یہ بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحالی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کی منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد کی بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے۔